صبا کرن پروگرام آج صبا کرن کے ساتھ. ناظرین ہمارے پروگرام ہمیشہ ایک فارمیٹ کے مطابق ہوتے ہیں, لیکن آج جو میں موضوع آپ کے لیے لے کر آئی ہوں وہ نہایت ہی دلچسپ موضوع ہے, صحافت. ناظرین آج ہم آپ کو صحافت کے حوالے سے کچھ اہم معلومات دیں گے. اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ ایک کو ہوسٹ موجود ہیں بیا ہاشمی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں بیا ہاشمی اور ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں جرنلسٹ فاؤنڈیشن کے نائب صدر دنیا نیوز سے بھی وابستہ ہیں جناب ارشد بلوچ صاحب, اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جرنلسٹ فاؤنڈیشن کے مرکزی جنرل سیکرٹری جناب رفاقت حسین صاحب. رفاقت حسین صاحب, سب سے پہلے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ صحافت در حقیقت کیا ہے؟ بہت شکریہ جی, آپ نے ہمیں مدعو کیا. صحافت ملک کا چوتھا ستون ہے اور جب سے پاکستان بنا ہے تو اس ستون کی اہمیت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, بڑھتی گئی ہے, اور آج اس چوتھے ستون کو جو موجودہ گورنمنٹ آئی ہے اس نے بالکل گرانے کی کوشش کی ہے, لیکن ہم لوگ پرعزم ہیں اور پر اعتماد ہیں کہ ہم اس ستون کا جو عزت آبرو ہے اس کو برقرار رکھیں گے انشاءاللہ. جی بالکل. اور آپ ارشد بلوچ صاحب, آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے صحافت در حقیقت کیا ہے, اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحافت لفظ صحیفہ سے نکلا ہے. صحیفہ یہ پیغمبروں والا کام ہے. ہم اس کو اپنے جاب کے طور پہ لیتے ہیں کہ جی ہم وہاں پہ نوکری کر رہے ہیں. یہ نوکری نہیں, یہ بالکل پیغمبروں والا کام ہے. اس کو مشن کے طور پہ لینا چاہیے. اس میں دو چیزیں ہیں, ایک انفارمر اور ریفارمر, دونوں چیزیں ہیں. آپ کو بیک وقت انفارمر بھی ہونا ہے اور ریفارمر بھی ہونا ہے. تو یہ بالکل اس کو مشن کے طور پہ لینا چاہیے. معاشرے میں اس وقت جو کجی چل رہی ہے, جو بگاڑ ہے معاشرے میں, اس کو صحافت اگر صحیح معنوں میں اپنا رول ادا کرنا شروع کر دے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہم معاشرے کے لیے اصلاح معاشرے کا بیڑا ہم اٹھا سکتے ہیں. جی جی بالکل. رفاقت حسین صاحب, ایک اچھے صحافی ہونے کے لیے کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ صحافی جو ہے جی وہ اس کی خوبیاں یہ ہونی چاہیے کہ بالکل اسے نیوٹرل ہونا چاہیے. اس کی کسی بات فعل سے یہ نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ وہ کسی پارٹی کا نمائندہ ہے. اسے بالکل غیر جانبدار ہو کے جو وہ دیکھتا ہے اسے لکھ دے, جو وہ سنتا ہے اسے وہ بیان کر دے. تو یہ بنیادی نکات ہیں. تو ایتھکس بھی کہتے ہیں. تو پاکستانی صحافت اس حوالے سے بہت پروفیشنل ہے اور لوگ اس چیز کا بہت خیال رکھتے ہیں. کہیں اونچ نیچ ہو جاتی ہے لیکن اوور آل پاکستانی صحافت جو ہے وہ اس کا پوری دنیا میں توپی بولتا ہے. بالکل. صحافت کے حوالے سے ارشد بلوچ صاحب نے ذکر کیا بھی کہ انفارمر اور ریفارمر. انفارمر کیا ہے اور ریفارمر کیا ہے؟ ارشد بلوچ صاحب جی جی کائنڈلی بتائیے گا. ہاں, انفارمر جو ہے صحافی کو انفارمیشن کی حد تک کہ انفارمیشن کیا ہے, جو واقعہ ہے اس کو بالکل اس میں اس کی جانبداری نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی کرائم ہو گیا ہے تو اس میں اس کو اپنے جذبات نہیں ڈالنے چاہیے. اس کو بالکل ہو بہو جیسے واقعہ ہے, چاہے وہ اس سے اتفاق کرتا ہے یا وہ اس سے اتفاق نہیں کرتا, اس کو بالکل اس کی جزیات کے مطابق رپورٹ کرنا ہے. تو ریفارمر جو ہے صحافی کو یہاں پہ تھوڑا سا ایشو ہے کہ آپ کو ون سٹیپ آپ کو اس میں جانبداری ظاہر ہے. جب آپ اصلاح کی طرف جائیں گے ممکن ہے کہ اس میں اصلاح کا پہلو نہ نکلتا ہو, لیکن آپ کے مائنڈ میں ہے کہ میں نے اس سے اصلاح بھی کرنی ہے. تو اصلاح کا یہ ہے کہ آپ خبر کو, ہم بھی جب کوئی ڈیسیژن لیتے ہیں کہ خبر کو سنگل لگنا ہے یا خبر کو 3 کالم لگنا ہے, خبر اندر والے صفحے پہ جانی ہے, تو جب ہم یہ فیصلہ لیتے ہیں تو صحافی کو خبر رپورٹ کرتے وقت بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ میری اس خبر کا, میرے اس لفظ کا معاشرے کو کیا قیمت ادا کرنا پڑے گی, معاشرے پہ اس کا کیا اثر ہوگا. تو یہ ریفارمر کے حوالے سے ہے کہ ہم اپنے مائنڈ کو کلیئر رکھیں کہ ہم نے
लोगों की इस्लाह भी करनी है, लोगों को एक ऐसा काम नहीं करना जिससे मुआशरे में आग लग जाए। अरशद लोध साहब, लेकिन सहाफ़ियों के हवाले से बहुत अफवाह फैली हुई है कि ये लोगों को ब्लैकमेल करके पैसे लेते हैं, तो इसमें कितनी हकीकत है इस बात में? देखिए, जब भी आप कोई काम करें, अच्छा काम करें, आप चाहे मस्जिद में बैठ के काम करना शुरू कर दो, पहला इल्जाम यही लगता है कि ये लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये ब्लैकमेल पे आ गए हैं। ये बात तो बहुत सुनने में आई है ना, तो इस बात में कितनी हकीकत है? क्योंकि लोगों ने बहुत अफवाहें फैलाई हुई हैं इस हवाले से। ये दोनों चीजें हैं, इसमें 50% है कि ब्लैकमेलिंग एक तबका जिनका सहाफत से ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ उन्होंने लिबादा उड़ा हुआ है, बिल्कुल ब्लैकमेलिंग वाली इशू है, लेकिन जो सहाफी है वो ब्लैकमेलिंग नहीं करता। यानी आपका ये कहना है कि सहाफी ब्लैकमेल नहीं करता, वो लोग जिन्होंने सहाफत का लिबादा उड़ा है वो ब्लैकमेल करके लोगों से पैसे वसूल करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कि सहाफत ये मुकद्दस पेशा है, इससे आप बहुत बड़ा मिशन को आपके कंधों पे जो है ना बोझ है, बहुत बड़ा मिशन है ये, लेकिन जो लोग ब्लैकमेलिंग करते हैं उनका सहाफत से कोई लेना देना नहीं, वो मुफाद परस्त है। मुफाद परस्त है, लेकिन उनको ये इजाज़त किसने दी है? उनके पास इतने जो है कैसे वो इस तरह कर सकते हैं? क्योंकि आम बंदा तो उठ के नहीं ये सब काम कर सकता ना। सहाफियों का नाम आ रहा है बीच में कि सहाफी इस तरह कर रहे हैं, तो उन्हें कोई तो इजाज़त कहीं से मिल रही होगी ना, कोई तो इदारा उनके साथ होगा। बनाई कर रहे हैं। देखिए, उसमें ये है कि जाहिर है कि इस वक्त मुल्क में बेरोजगारी इंतहाओं को छू रही है, तो उस बेरोजगारी का जो है नौजवान अब कॉलेज यूनिवर्सिटी से फारुग तहसील होते हैं, इवन ये कि उनसे आप तो कम रखें, ये आप मैट्रिकुलेशन वाले, एफए वाले, ये लोग जब मार्केट में निकलते हैं तो इसकी चकाचौंध कि सहाफत में पुलिस लगती है जी, ये पीएम को घेर के खड़े हो जाते हैं, तो ये जो चकाचौंध है उसकी वजह से लोग मुतासर होते हैं और वो फिर जो है ना वो इस तरफ आ जाते हैं। गवर्नमेंट का इस पे कोई चेक नहीं, गवर्नमेंट का चेक होना चाहिए कि ये लोग इस तरह जिस तरह की शिकायत आ रही हैं, अगर गवर्नमेंट चेक रखे, सरपरस्ती करे, इसको रेगुलेट करे शोबा जर्नलिज्म को, तो इसमें बड़ी हद तक कमी वाक़ हो सकती है। बिल्कुल हुसैन साहब, आपका इस हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जी, वो बलोच साहब की बात को मैं आगे चलाऊँगा। ये बिल्कुल ऐसी शिकायत आ रही हैं, लेकिन जब से ये सोशल मीडिया है, इसमें इन शिकायत जो है ना, इनमें बहुत ज़्यादा 90% इजाफा हुआ है। उसकी वजह यह है कि घुसपैठिए जो हैं सहाफ़त में जो आ गए हैं पैराशूट के ज़रिए, उन्होंने सोशल मीडिया का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जिसका दिल करता है वो यूट्यूब पे चैनल बना के माइक उठा के तो गली मनों में निकल जाता है, और वही माफिया जो है वो हमारे जो जर्नलिज्म है इसका मुकद्दस पेशे को जो दागदार कर रहे हैं, उसमें बतौर तंजीमी सरबराह होने के हमारी तंजीमात, हमें सबको इस हवाले से हमें भी जो है ना एक मूव चलानी चाहिए ताकि ऐसे लोगों की हौसला शिकनी हो। गवर्नमेंट लेवल पे हमें डायलॉग करने की ज़रूरत है कि इस हवाले से मुश्तरका साफ़ी तंजीमों और जो मीडिया मालकान हैं उनके साथ मिल के और मीडिया तंजीमें मिल के हम लोग एक एथिक बनाएं ताकि ये जो सोशल मीडिया वार है इसकी रोकथाम हो सके, और ब्लैकमेलिंग जो पगड़ियाँ उछल रही हैं और सहाफ़त का मुकद्दस पेशा बदनाम हो रहा है उसको हम दागदार होने से मज़ीद बचाएंगे। रफ़ाकत हुसैन साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सहाफ़ियों को आज के दौर में किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो उस पर रोशनी डालें। मसाइल तो जब से पाकिस्तान बना है हमारे साथ चल रहे हैं, लेकिन साथियों ने बहुत मुश्किल दौर गुजारा है। फिर जब ये 90 का दौर ख़त्म हुआ उसके बाद नया 21वीं सदी आई है, 2000 जो आया दाही आई है 2000 की, इसमें साथियों पे अरूज था, उनके जो माली मसाइल थे वो कम हुए हैं, मुश्किलात कम हुए हैं। लेकिन जब से ये मौजूदा गवर्नमेंट आई है इसमें फिर हम लोग बिल्कुल वो मार्शल दौर से भी पीछे चले गए हैं। हमारा ये 2.5-3 सालों में इतनी बेरोज़गारी हो चुकी है कि हर रोज़ हर इदारे से निकालो निकालो की आवाज़ है, कहीं से नहीं पता चल रहा है कि कोई इदारा नया आ रहा है। उसकी वजह ये है कि एक तो
ہم صحافیوں میں اتفاق نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے، جس کی وجہ سے گورنمنٹ اور مالکان جو ہیں سیٹ وہ شیئر ہو گئے ہیں۔ گورنمنٹ اب تماشا دیکھ رہی ہے کہ یہ میڈیا جو جرنلسٹ ہیں یہ اور مالکان آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اب ہمیں اس کڑے وقت میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں صحافی تنظیموں کے پلیٹ فارم پہ متحد ہونا چاہیے۔ جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے، ایک موو جو وکلا طرف کی موو ہے اس طرف نہیں چلائیں گے، مالکان ہمارے سامنے ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے، گورنمنٹ ہمارے سامنے ٹیبل پہ نہیں بیٹھے گی، تو اس وقت تک بے روزگاری بڑھتی رہے گی، ہمارے مسائل بڑھتے رہیں گے، خودکشیاں ہوتی رہیں گی۔ تو اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم پہلے متحد ہوں، تمام تنظیمات متحد ہو کے ایک موو چلائیں، تاکہ ہمارے سامنے جناب جو ہمارے دو اسٹیک ہولڈر ہیں گورنمنٹ اور مالکان ہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس کا حل نکالیں۔ بالکل رفاقت حسین صاحب آپ نے بہت اچھے انداز میں ہمیں بتایا۔ تو میں ارشد بلوچ صاحب سے سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ اپنے شعبے میں جانے اور مانے جاتے ہیں، تو آپ اس حوالے سے ہمارے ویورز کے ساتھ کچھ شیئرز کریں کہ آپ نے اس فیلڈ میں کیسے قدم رکھا اور کن حالات کا آپ نے سامنا کیا؟ دیکھیے یہ کہانی چونکہ ذات سے وابستہ ہے، تو میرا اس شعبے میں بطور مشن نہیں بلکہ میں حادثاتی طور پہ عام ہوئی، میری اس میں بالکل میں میرا مبالغہ کروں گا کہ جس بندے کو اس شعبے میں یہ شعبہ جو ہے بندے کو تحفظ دیتا ہے، اس کے وہ بندہ جتنا بڑا بھی اس کا مشن ہو اس میں اس کی تکمیل ہے۔ تو میں بھی پہلے این جی اوز میں مختلف اس میں باہر بڑی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمارے مرحوم ڈاکٹر منیر رحمن نواز صاحب وہ بانی تھے، ہم ان سے متاثر تھے، تو ہم نے این جی او کا ایک پلیٹ فارم یوز کیا، لیکن یوں ہی سٹارٹ کیا تو وہاں پہ جن لوگوں کو یہ فکر ہوئی کہ یہ لوگ ہمارے شہروں کو پڑھیں گے، یہ ہمارا اقتدار ڈاواڈول ہوگا، تو ان لوگوں نے مخالفت شروع کر دی، رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دی۔ تو پھر ہم نے میں اس وقت یہاں تک مرنے مارنے اس پہ اتر آیا کہ جی اب یا یہ نہیں یا میں نے۔ جب یہ کفیت آئی تو میں آج ان کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ جو فوت ہو گئے ہیں، تو وہ مجھے وہاں سے بہانے سے کہ یار میں نے وہاں سے حاضری دینی ہے تو آپ میرے ساتھ چلیں، وہ لے کے مجھے وہاں سے آ گئے، اور وہاں پہ اگلے دن ہی انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ نوکری کرو گے؟ تو میں نے کہا کیوں نہیں، اگر صحافت کی نوکری ہے، ان کے اخبار کی ہے، میں نے کہا بالکل جی یہ تو میرا مشن ہے، اور یہ واقعی میرا مشن تھا۔ کسی اخبار میں ایون یہ کہ نوائے وقت میں نوکری کرنا میرا ایک مشن تھا کہ میں اس کے نیوز روم میں بیٹھا نوکری کروں، یہ ایک میرا خواب تھا، اور وہ خواب آپ کا پورا ہو؟ وہ بالکل، میں ادھر آیا، انہوں نے وہاں پہ میرا ذریعہ بنے، تو میں اس طرف مطلب حادثاتی میری آمد ہوئی۔ رفاقت حسین صاحب اب اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ نے اس فیلڈ میں کیسے قدم رکھا اور کن مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا؟ جی فیلڈ 1997 میں اس فیلڈ میں آیا ہوں اور مشن کے طور پہ آیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ مجھے کبھی صحافت میں آنے کے بعد پچھتاوا نہیں ہوا۔ مشکلات ضرور تھی، جو 90 کی دہائی تھی وہ انتہائی مشکل ترین دور تھا، پھر 2000 کی دہائی جو آئی ہے اس میں عروج آیا ہے۔ ابھی پھر ہم لوگ تھوڑے سے ہماری فیلڈ جو ہے ڈاواں ڈول ہے، لیکن امید پہ دنیا قائم ہے۔ بالکل امید پہ دنیا قائم ہے۔ میں آپ سے یہاں لاسٹ ٹائم ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ اپنے ویورز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جنہوں نے اتنا زیادہ جو ہے یہ منفی تاثر پھیلایا ہوا ہے کہ صحافی جو ہے بلیک میلنگ کرتے ہیں؟ صحافی بالکل بلیک میلر نہیں ہے جی، صحافی ایک مجاہد ہے۔ جہاں پہ فورسز ملک کی حفاظت کر رہی ہیں، جہاں پہ ہماری پولیس ہے عوام کی حفاظت کر رہی ہیں، وہاں صحافی جو ہیں وہ اچھے برے جو چیز ہے اس کو وقت سے پہلے لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں۔ یہ ایک مشن ہے، اور اس کو جو لوگ غلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ خود غلط ہیں۔ صحافت مقدس پیشہ تھا، مقدس پیشہ ہے، مقدس پیشہ رہے گا، اور اس کے جو لوگ ہیں وہ انتہائی جہادی لوگ ہیں، کوئی منفی سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہیں۔ کالی بھیڑیں جو ہوتی ہیں ہر شعبے میں، سیاست میں، ہر شعبے میں
تو وہ اس مقدس پیشے کو جو لوگ داغدار کر رہے ہیں ان کا انشاءاللہ ہم لوگ کلا کما کریں گے اور ان کا تدارک ضروری ہے، اور اس کے لیے ہم سب متحد ہیں انشاءاللہ کہ وہ ان کالی بھیڑوں کو اس فیلڈ سے ہم نکالیں گے انشاءاللہ۔ تو بلوچ صاحب کہتے ہیں کہ صحافت میں دشمنیاں بہت ہیں، جو صحافیوں کے دشمن بہت ہوتے ہیں، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بالکل میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ اصل میں ہمارے جو معاشرے کی جہالت ہے اس کا اثر ہے کہ صحافی اپنا کام کرتا ہے، اس کا نہ کوئی دوست ہے، نہ اس کا کوئی دشمن ہے، نہ کوئی خبر کسی کے خلاف ہوتی ہے، نہ کسی کی حمایت میں ہوتی ہے۔ خبر بذات خود ایک خبر ہوتی ہے، تو جب وہ چلتی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے خلاف لگی۔ جو بھی چور ہوگا، بلیک میلر ہوگا، جس کا کوئی غلط کام ہے تو وہ لوگ متاثر ہوگا، وہ صحافی کا اس میں کوئی قصور نہیں، یہ قصور اسی کا ہے، تو ہم مدعا جو ہے نا وہ صحافی پہ ڈالتے ہیں اور اس کی وجہ سے دشمنیاں بڑھتی ہیں۔ میں اس میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں کہ میں نے اسی جہالت کے ہاتھوں میں نے مار بھی کھائی ہے، ہائی کورٹ تک کیس بھی بھگتے ہیں، لڑا ہوں، جھگڑا ہوں۔ یہاں پہ سینئر صحافی حامد میر نے کہا کہ آپ کے اس معاملے سے فائدہ سیاسی جماعتیں اٹھا رہی ہیں۔ میں نے ان کو یہ کہا کہ دیکھیں، میرا مقصد اس علاقے میں وہاں پہ بطور صحافی کام کر رہا ہوں۔ آج اگر میں گر گیا، میں نے کوئی بیک سٹیپ لے لیا، تو کل کو اس علاقے کا کوئی صحافی، ایک تو یہ بندہ شیر ہو جائے گا، دوسرا اس علاقے کا کوئی صحافی سر اٹھا کے نہیں چلے گا، وہ مسالے دیں گے کہ وہ دیکھا تھا صحافی۔ تو اس طرح یہ بالکل مسائل ہیں، دشمنیاں بڑھتی ہیں۔ تو یہ تھیک لیس جاب ہے، آپ 99 خبریں حمایت میں لگائیں، ایک خبر آپ کی وہ آپ نے نہیں لگانی، وہ لگ جانی ہے، لگائیں گے دشمنی آپ اسٹارٹ۔ تو ارشد صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا سیاسی جماعتیں اور دوسرے بڑے لوگ کیا صحافیوں کا استعمال کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے، صحافیوں کا استعمال کرتے ہیں؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بالکل یہ اتفاق ہے، یہ وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کر بھی جاتے ہیں۔ اب یہ صحافی پہ ہے وہ کتنا میچور ہے۔ صحافی کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان جماعتوں کے اپنے مسائل ہیں، اپنے ان کے مفادات ہیں۔ یہ جب حکومت میں ہوتے ہیں تو ان کی آواز کچھ اور ہوتی ہے، جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کی آواز کچھ اور ہوتی ہے۔ بالکل میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں صحافیوں کو استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ رفاقت حسین صاحب، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتیں اور بڑے لوگ صحافیوں کا استعمال کرتے ہیں، تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، یہ بات کسی حد تک درست ہے، لیکن جو میں نے اسٹارٹنگ میں یہ بات کی تھی کہ صحافی بیسیکلی غیر جانبدار ہوتا ہے، تو اسے غیر جانبدار ہی رہنا چاہیے، اور کچھ لوگ جو ہیں انہیں جانبدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو جرنلسٹ ہے جس کا اوڑھنا بچھونا صحافت ہے وہ کبھی وہ کبھی کسی پارٹی کا وہ اعلیٰ کار نہیں بنتا، کسی کی جو ہے خبر جو ہے نا اس کو اپنے منہ میں ڈال کے نہیں چلاتا۔ کچھ لوگ ہیں استعمال ہوتے ہیں، لیکن انہیں جو استعمال ہوتے ہیں انہیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ آپ نئے آنے والی اس فلم میں جو نئے آنے والے صحافی ہیں ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے، انہیں کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ صحافت جو ہے وہ مقدس پیشہ ہے، تو نئے آنے والے جو ساتھی ہیں آ رہے ہیں تو ان کا اس فیلڈ میں آنا خوشائن ہے۔ صرف وہ جو پڑھ کے آئے ہیں اسی پہ عمل کریں تو میرا خیال ہے وہ کبھی نہ ہی کسی کی جماعت کا حصہ بنیں گے، وہ غیر جانبدار رہیں گے اور ہمارا جو مقدس پیشہ ہے اس کا نام روشن کریں۔ بالکل، تھینک یو سو مچ، آپ نے بہت اچھے طریقے سے آج ہمیں صحافت کے حوالے سے اہم معلومات دی۔ تو ناظرین، میں یہاں آپ کو یہی کہنا چاہوں گی کہ ایسی افواہیں پھیلانا بند کریں، تو لوگوں کی ہیلپ کرنا، اخبار پہ خبر لگانا یہ چل رہا ہے اور لوگوں کو حالات سے آگاہ کرتے ہیں صحافی، اور آپ لوگ انہی کے حوالے سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور حکومت پاکستان سے ایک گزارش ہے کہ صحافیوں کے مسائل پہ کام کیا جائے اور ان کے مسائل کو حل کیا جائے۔ شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے چاہیں گے اجازت، لیکن اس سے پہلے ہماری ویڈیو
لائک کیجیے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیوز شیئر کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن دبا دیجیے تاکہ ہمارے نئے نئے ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. جلد ہی پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام کے ساتھ. اجازت دیجیے گا. اللہ